من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. صدق الله العظيم. ناظرین محترم، اسلام سے قبل شرافت انسانی کا وجود مٹ چکا تھا. کفر و شرک نے دنیا کی فضا کو خراب کر دیا تھا. صداقت و سچائی، عزت و حرمت مٹ چکی تھی. حسب و نسب کا دامن داغدار ہو چکا تھا. باطل افکار و عقائد نے حقوق انسانی کو فنا کے گھاٹ اتار دیا تھا. انسانوں کو زوال کی تاریکیوں میں گم کر دیا تھا. عورتوں کو پیروں تلے روندا جاتا، سن پہ نازک کو عیش و عشرت، شہوت رانی کا سامان سمجھا جاتا تھا. ان کو پیٹ بھرنے کا ذریعہ، محفل کا چراغ، سامان تجارت اور بے لگام کی سواری بنا لیا تھا. مگر جب سرزمین عرب سے اسلام کی صدا بلند ہوئی، حیات نو کی آواز اٹھی، تو اسلام نے عورت کو گھر کی زینت، عصمت و عفت کا پیکر بنا دیا. ہیرے جواہرات سے اعلیٰ و اشرف سمجھا. ذلت و رسوائی سے نکال کر بلند مقام پر فائز کیا. ان کو گھر میں رہنے کی تاکید کی. چنانچہ سراز تک پردوں کے ترانے اور گیت مسلمان گاتے رہے. پردے کی اہمیت کا تصور لوگوں کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا رہا. روح اسلام کو تازگی عطا کرتا رہا، جس کے نتیجے میں کروڑوں انسانوں نے اپنی زندگی کو روشن کیا. مگر افسوس کہ آج کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کاندھا سے کاندھا ملا کر سیر و تفریح کرتی اور برسر بازار چلتی گئے. مغربی تہذیب و تمدن نے عورتوں کی شرم و حیا کو لوٹ لیا. اسلامی پردے کا جنازہ نکال دیا. عورتوں نے اپنے تمدن کا گہرا اثر ڈال دیا. دیوانگی اور پاگل پن کی حدیں ہیں کہ خواتین کپڑے پہن کر بھی ننگی دکھائی دیتی ہے اور زیب و زینت کو ظاہر کر کے نوجوانوں کے دل کو چاک کرتی ہے. ایسا لباس استعمال کرتی ہے جس سے شرم نازک نظر آتی ہے. سر سے دوپٹہ اٹھاتی ہے تاکہ من اس پر فریبتا ہو، اس کی جانب مائل ہو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے. عزیزان ملت، لیکن آج کی عورت وہ عورت نہیں رہی کہ جن کی پلکوں پر شرافت ہوتی، جن کے پیروں کی پائل میں لجاجت ہوتی، جن کے ہونٹوں کے تبسم میں عبادت ہوتی، جن کی مقدس زبانوں پر تلاوت ہوتی، جن کے دامن میں شریفوں کی سگرت ہوتی، جنہوں بے پردہ عورت سے عبادت ہوتی، جن کے کنگن آثار اطاعت ہوتے، جن کے نواح خانوں میں شرم کے شرارے ہوتے، جن کے رخسار سے الہی خوشبو پھوٹتی، جن کے آنچل سے پھولوں کی نزاکت زندگی پاتی. جب ماں فاطمہ کی تو اولاد حضرت حسن حسین جیسی بہادر مجاہد پیدا ہوئی، جن ماؤں کے دلوں میں حکم خدا کی عظمت تھی، تو انہوں نے اپنی گود میں شاہ ولی اللہ جیسا محدث کھیلتے کودتے اور پڑھتے اور پرورش پاتے دیکھا. جب ماں پردے میں تھی تو ان کے گہوارے میں امام مالک احمد جیسے استقامت مند مجاہد نظر آتے تھے. جن ماؤں نے پردے کو اپنی کامیابی اور کامیابی کا ذریعہ سمجھا تو ان کی گود سے خرمن باطل کو جلانے، ملحدین و منکرین کے خیموں میں انگارے برسانے، بدعت کے خلاف سنت کو زندہ کرنے والا توحید پسند انسان حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی اس عالم میں قدم رکھا. دشمنان اسلام نے آج ہماری تہذیب کو مٹانے کا عزم مصمم کر لیا ہے. انگلش فیشن نے مذہبی کردار کو ہم سے چھین لیا ہے. مغربی تہذیب کے فیشن نے اندرون خانے کے ماحول کو بالکل خراب کر دیا ہے. اسلام نے جن عورت کو گھر میں رہ کر ذکر و عبادت کا حکم دیا تھا، آج وہ اسلامی حدود سے باہر نکل کر قرآن و احادیث کے احکام کو ٹھکرا کر لباس فاخرہ سے آراستہ ہو کر بے پردہ باہر نکلتی ہے. کربلا کی تاریخ گواہ ہے کہ جب ظالموں چابر کوفیوں نے اہل بیت کے خیموں پر یلغار کر دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے تو ان کی چادر اور دوپٹے چھین لیے گئے. مگر جس وقت حضرت زینب کی چادر چھین لی گئی تو آپ نے چہرے مبارک پر بالوں کو بکھیر کر پردے کا اہتمام فرما دیا تھا. میں شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. محبت مسکراتی ہے، مسرت ناز کرتی ہے. محبت مسکراتی ہے، مسرت ناز کرتی ہے. میرے پردے کے پھولوں سے وہ بات نہیں